معزز نوجوانوں بزرگوں، میرے لیے آپ کے لیے انتہائی خوش قسمتی کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ضلع جھنجھنو میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے آج یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کو بتاتا چلوں کہ وطن عزیز ہندوستان کی سب سے مضبوط اور بڑی اور مؤثر تنظیم مسلمانوں کی جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ ماہ ربیع الاول میں ہم پورے ملک میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے پروگرام منعقد کروائیں گے۔ چونکہ ماہ ربیع الاول یہ ولادت نبی کا بھی مہینہ ہے اور وفات نبی کا بھی مہینہ ہے۔ ربیع الاول عربی زبان میں فصل بہار کو کہتے ہیں۔ ربیع کے معنی آتے ہیں موسم بہار کے، جیسا ابھی اس وقت یہ جو موسم ہو رہا ہے اس کو فصل بہار عربی میں ربیع کہا جاتا ہے، اور اول چونکہ یہ پہلا اور اس کے بعد جو دوسرا مہینہ آئے گا یہ ربیع الثانی ہے۔ اسلامی سال کے اعتبار سے چاند کے حساب سے یہ تیسرا مہینہ ہے، پہلا محرم، دوسرا صفر، تیسرا یہ ربیع الاول۔ اس مہینے کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ اس مہینے میں سرور کائنات سرکار دو عالم آقا نامدار تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، تو جمعیت علماء ہند نے اسی کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا، اور بحمد اللہ تعالی جمعیت علماء ہند کے اس فیصلے کو مسلمانان ہند نے بصد خوشی قبول کیا اور پروگرام منعقد ہونے شروع ہوئے۔ راجستھان میں بھی مختلف اضلاع میں پروگرام چل رہے ہیں، اور ہمارے ضلع جھنجھنو کو 3 پروگرام دیے گئے، جن میں سے پہلا پروگرام 5 اکتوبر کو منڈریلا میں ہوا، دوسرا پروگرام 7 اکتوبر کو نول گڑھ میں ہوا، اور آج تیسرا پروگرام 8 اکتوبر کو ہمارے یہاں شہر جھنجھنو میں ہے۔ چونکہ موقع بموقع دشمنان اسلام کی طرف سے گستاخانہ رسالت کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کی ازواج مطہرات پر، آپ کے اخلاق، آپ کے کردار پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، آپ پر الزام تراشی کی جاتی ہے، تہمت بازی کی جاتی ہے، طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ تو جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر دشمنان اسلام گستاخان رسول وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتے ہیں، تو ہم اہل ایمان، اہل اسلام، صاحب کلمہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت، عظمت، شان کریمی، بلند مقام کو لوگوں کے سامنے ذکر کریں، تاکہ لوگوں کو، خاص طور پر ابنائے وطن کو، ہمارے نبی کی شان معلوم ہو، اور اگر ان کو نہ بھی معلوم ہو سکے تو کم از کم اہل ایمان، اہل اسلام کو، مسلمانان ہند کو کسی نہ کسی درجے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکے۔ اس کے لیے جمعیت علماء ہند نے یہ فیصلہ کیا اور یہ پروگرام چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے، جس انسان کا جو کام ہے وہ انسان اپنا وہ کام کرتا ہے اور کرتا رہے گا، لیکن اس وقت مسلمانان ہند کو ایک پانی کی مثال پیش کرنی ہے کہ جس طریقے سے پانی بغیر کسی شور مچائے ہوئے، بغیر کسی شور و شرابہ کے خاموشی سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے، راستے میں اگر پتھر آئے تو اس کو بھی کاٹ دیتا ہے، اور اگر وہ پتھر کو نہ کاٹ پائے تو پتھر کے سائڈ سے راستہ بنا لیتا ہے، یہاں تک کہ اگر مضبوط پہاڑ بھی اس کے راستے میں آ جائے تو پانی پھر بھی کسی سے فریاد نہیں کرتا، کسی سے شکوہ شکایت نہیں کرتا، اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا جا کر کے، بلکہ وہ خاموشی سے اگر پہاڑ کو نہیں کاٹ سکتا ہے تو پہاڑ کے سائڈ سے اپنا راستہ بنا لیتا ہے۔ 1 دن، 2 دن، 4 دن، 10، 15، 20 دن کے بعد کتنا ہی وقت لگے، ایک وقت وہ آتا ہے کہ پانی پہاڑ کے مقابل میں
کم مقدار میں اور کمزور ہونے کے باوجود بھی راستہ بنا لیتا ہے، اسی طریقے سے موجودہ حالات میں ہم کو یہ حکمت عملی اپنانی ہے کہ دشمنان اسلام، گستاخان رسالت، وہ کتنے ہی مضبوط بن کر کے، کتنی ہی بڑی تعداد میں، کتنے ہی بڑے گروہ کی شکل میں، پہاڑ کی شکل میں ہمارے سامنے کیوں نہ آئے، ہمیں پانی کی مثال پیش کرنی ہے۔ اگر وہ گستاخی کرتے ہیں تو ہمیں اپنے نبی کی شان کو بیان کرنی ہے۔ جب مسلمان اپنے نبی کی شان کو بیان کرتا رہے گا تو انشاءاللہ العزیز وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ ہم پانی کی طرح کامیاب ہوں گے، نبی کی شان میں گستاخی کرنے والے مغلوب ہوں گے اور نبی کی شان اقدس کو بیان کرنے والے غالب ہوں گے۔ اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے، هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، کہ نبی جی آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چاہیں یا نہ چاہیں، ان کی مرضی ہو یا نہ ہو، ان کی منشا ہو یا نہ ہو، آپ کو گھبرانے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میرا یہ فیصلہ ہے کہ دین حق غالب ہو کر کے رہے گا۔ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ تو ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ جو برتاؤ کیے، جو اخلاق کا ایک اعلیٰ نمونہ آپ نے پیش فرمایا، اس نمونے کو ہم لوگوں کے سامنے ذکر کریں۔ گستاخان رسالت جس چیز کو مدعا بناتے ہیں اور جس چیز کو لے کر کے وہ اعتراض کرتے ہیں، ہمارا خاص طور پر یہ فرض بنتا ہے علماء کرام کا کہ ہم ان تمام اعتراض کو سنیں، اس کو ٹھنڈے دماغ سے سمجھنے کی کوشش کریں اور پختہ دلائل کے ساتھ پھر ان کے جوابات کو بھی تلاش کریں۔ ہمارا ایک سب سے بڑا المیہ اس وقت یہ ہے کہ ہم اعتراض کو سن لیتے ہیں اور جذبات میں آ جاتے ہیں، غصہ ہو جاتے ہیں، ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن اس مسئلے کا حل اور اس کا جواب ہم تلاش نہیں کرتے۔ اگر کوئی ہم سے سوال کر لے، کوئی ہم سے معلوم کر لے، تو صرف ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب غصہ تو مجھے بھی بہت زیادہ آ رہا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، اس نے کیسے کر دیا، اس نے کیوں کر دیا۔ یہ تو ایک مسلمان کے دل میں پیغمبر کی جو محبت ہے، اس محبت کے نتیجے میں یہ رزلٹ اور یہ نتیجہ تو آنا ہی چاہیے۔ اس وجہ سے کہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے دل کی طرح ہے۔ جس طریقے سے انسان کے پورے جسم میں، اس پورے دھڑ کے اندر دل کا مقام ہوتا ہے، اگر انسان کی آنکھ ضائع ہو جائے تو انسان عیب دار تو ہو جائے گا، ناکارہ اور ناقص تو ہو جائے گا، لیکن زندہ باقی رہے گا۔ اس کے ہاتھ خراب ہو جائے، اس کے کان خراب ہو جائے، اس کی زبان گنگ ہو جائے، کان سے بہرا ہو جائے، آنکھ سے اندھا ہو جائے، ہاتھ سے لولا ہو جائے، پاؤں سے لنگڑا ہو جائے، کچھ بھی تکلیف اس کو آ جائے، اس میں عیب دار تو وہ ہو جائے گا، نقص تو اس کے اندر آ جائے گا، لیکن وہ زندہ رہے گا، مردہ نہیں کہلائے گا۔ لیکن جب انسان کے دل کی دھڑکن بند ہو جائے تو اسی کو انگریزی میں کہتے ہیں ہارٹ اٹیک، یعنی دل کی دھڑکن کا بند ہو جانا۔ جب دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی تو پھر انسان چاہے وہ کتنا ہی صحت مند کیوں نہ ہو اور اس کے دیگر اعضاء کتنے ہی صحیح سالم کیوں نہ ہو، اس کے باوجود بھی وہ مردہ قرار پائے گا، زندہ نہیں قرار پائے گا۔ اسی طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے دل کی طرح ہے۔ جس طریقے سے اگر دل کی دھڑکن بند ہو جائے انسان زندہ نہیں رہ سکتا ہے، اسی طریقے سے اگر کوئی انسان ہمارے روحانی دل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اس کے لیے بھی بے چین ہو جاتا ہے، تڑپ جاتا ہے۔ یہ ہونا بھی چاہیے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا کہ اے دنیا کے لوگوں سنو، تمہارا ایمان اس وقت تک اللہ کی نظر میں قابل قبول اور کامل نہیں ہوگا جب تک کہ تم مجھ سے اپنی آل و اولاد تمام لوگوں سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جاؤ۔ جب تک مسلمان اپنے نبی سے اپنی جان، اپنا مال، اپنی آل و اولاد، یہاں تک کہ ہر وہ چیز جس پر وہ قربان ہو سکتا ہے اور جس سے وہ محبت کر سکتا ہے، ان تمام چیزوں پر اگر نبی کی محبت غالب نہ آئی تو حدیث کے الفاظ یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان کا ایمان کامل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا کہ جس پیغام کو میں لے کر کے آیا ہوں اس پیغام کو تم اپنے نفس کو اور اپنی خواہش کو اس پیغام کے تم تابع نہ بنا دو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کے لیے ایک دل کی طرح ہے۔ اسی بنیاد پر ہمارا یہ فرض بنتا ہے
کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کریں، آپ کے بچپن کو پڑھیں، آپ کی جوانی کو پڑھیں، آپ کے بڑھاپے کو پڑھیں، آپ کی عبادات کو پڑھیں، آپ کے معاملات کو پڑھیں۔ نبوت کا جو زمانہ ہے، زمانہ نبوت تو صرف 23 سال ہے۔ 40 میں نبوت ملی اور 63 میں آپ کا انتقال ہو گیا۔ زمانہ نبوت تو صرف 23 سال ہے، اس سے پہلے کے جو 40 سال ہیں وہ تو زمانہ نبوت کے ہے ہی نہیں، وہ تو زمانہ نبوت کے ہے ہی نہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب آپ نے پہلی تقریر کی، جب آپ کو وحی آپ کے اوپر نازل ہوئی، تو آپ نے خود ان سے پوچھا کہ میں تمہارے درمیان تقریباً 40 سال رہا ہوں، ایک لمبا عرصہ میں نے گزارا ہے، تم نے کیف وجدتمونی صادقا ام کاذبا، کہ اے اہل مکہ یہ بتاؤ تم نے مجھے کیسا پایا؟ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے ان سے سوال کر رہے ہیں کہ تم نے مجھے کیسا پایا ہے، سچا پایا یا جھوٹا پایا ہے؟ تو تمام اہل مکہ انہوں نے بیک زبان ہو کر کے کہا ما جربناک لیل مرہ، کہ اے محمد ہم نے 40 سال کوئی معمولی عرصہ نہیں، ایک لمبا وقت ہے۔ فرمایا کہ ہم نے 40 سال تک آپ کا تجربہ کیا ہے، 40 سال تک ہم نے آپ کا تجربہ کیا ہے، ما وجدناک الا صادقا، ہم نے آپ کو بالکل امین اور صادق اور سچا پایا ہے، آپ جھوٹے بھی نہیں ہیں، آپ دھوکے باز بھی نہیں، آپ مکار بھی نہیں ہیں۔ جس شخصیت کی نبوت سے پہلے ایسی زندگی ہو، نبوت کے بعد اس کی زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی؟ آپ اندازہ کیجئے نبوت کے بعد اس ہستی کی زندگی کتنی اعلیٰ ہوگی، اور اللہ نے کیسا مقام آپ کو عطا فرمایا کہ اگر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، ہمارے نبی کا مقام اور مرتبہ اللہ کے بعد اس کائنات میں سب سے زیادہ ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، شاعر نے صاف کہہ دیا۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کی ذات کے بعد بس آپ ہی کا مقام ہے، اس کے علاوہ کسی کا مقام نہیں۔ اور اللہ نے بھی اپنے نبی کے مقام کو کتنا بلند کیا، اور کتنی عزت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دی کہ دیگر جو انبیاء گزرے ان میں آدم علیہ السلام جو اول الناس بھی ہے، اور جو انسانوں میں بھی پہلے ہیں اور نبیوں میں بھی پہلے، نوح علیہ السلام ان کو اول الرسول کہا گیا ہے، چونکہ جب طوفان نوح آیا تھا اس وقت بت پرستی چالو ہو گئی تھی، تو ان کا بھی ایک مقام ہے، ابراہیم علیہ السلام کا ایک مقام ہے، ان کی نسل میں ہزاروں انبیاء پیدا ہوئے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کو جو مقام عطا فرمایا وہ دوسرے کو نہیں ملا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر سوال کیا، یا رسول اللہ متا وجبت لک النبوہ، کہ اللہ کے نبی یہ بتائیے آپ کو نبوت کب ملی؟ تو اس کا جواب کیا تھا؟ 40 سال کی عمر میں۔ یہ جواب تھا نا، کیونکہ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی۔ آپ نے جواب کیا دیا؟ آپ نے فرمایا یا ابا ہریرہ کنت نبیا وان آدم بین الماء والطین، فرمایا ابو ہریرہ ابھی آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا، اللہ نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ ابھی تو آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا، ابھی تو وہ ریت بھی نہیں گوندی گئی ہے، من صلصال من حمأ مسنون، ابھی تو وہ بھی تیار نہیں ہوئی ہے، اور اللہ نے اس سے پہلے نبی بنا دیا۔ اور اس کو ایک دوسری حدیث سے بھی سمجھیے، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک نے اس کائنات کو بنانے سے 2000 سال پہلے، اس کائنات کو، حضور کو نہیں، اس کائنات کو بنانے سے پہلے انسان آئے، اس سے پہلے جنات تھے، اس سے پہلے فرشتے تھے، کائنات تو بس چکی تھی، اس ساری دنیا کو بنانے سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی۔ سورہ یاسین میں جو تیسری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ علماء کرام تشریف فرما جانتے ہیں کہ کاف کا جو صیغہ آتا ہے یہ خطاب کے لیے آتا ہے، یعنی اگر مجھے آپ سے گفتگو کرنی ہے تو میں آپ کو کہوں گا اِنَّكَ عَالِمٌ، کہ آپ عالم ہیں۔ اللہ پاک نے ابھی کائنات نہیں بنی ہے، کائنات بننے سے 2000 سال پہلے اللہ نے سورہ یاسین کی تلاوت کی ہے، اور اللہ پاک سامنے خطاب کر کے فرما رہے اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ محمد تو رسولوں میں سے ہے، گویا کہ کائنات کے بننے سے 2000 سال پہلے بھی اللہ کے نبی بن چکے تھے۔ جبھی تو مخاطب کا صیغہ استعمال ہوا نا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی آدم کا خمیر بھی تیار نہیں ہوا تھا کہ اللہ پاک نے مجھے نبی بنا دیا تھا۔ اور قرآن کریم میں آپ دیکھیے، قرآن کریم میں جب اللہ پاک نے دوسرے انبیاء کا ذکر کیا، دوسرے انبیاء کو مخاطب کیا، تو اللہ پاک نے ان کو ناموں سے پکارا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک،
یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا یا موسیٰ لا تخف یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض یا زکریا انا نبشرک بغلام یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا عیسیٰ انی متوفیک. ہر ایک نبی کو نام سے پکارا. لیکن آپ الحمد سے لے کر والناس تک پورے قرآن کی تلاوت کر جائیے, کہیں پر بھی اللہ پاک نے اپنے نبی کو نام سے نہیں پکارا, اس وجہ سے کہ نام سے پکارنا یہ بے ادبی ہے. جب میرے نبی کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل. جب میرے نبی کا ذکر آیا تو اللہ نے فرمایا یا ایھا المدثر. نام سے نہیں پکارا. اور جہاں پر آپ کا نام آیا ہے وہاں پر محمد والرسالہ معاً ایک ساتھ ہے. وما محمد الا رسول, محمد رسول اللہ والذین معه ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. محمد کا جہاں پر ذکر کیا وہاں پر اللہ نے رسالت کا ذکر کیا, آپ کی عظمت اور آپ کی اہمیت کو بتانے کے لیے. لیکن خالص نام اللہ نے پورے قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ذکر کیا. ایک موقع قرآن کریم میں ایسا تھا کہ وہاں پر پیغمبر کا نام لیا جا سکتا تھا, ان اول الناس بابراہیم والذین اتبعوه هذا النبی. یہاں موقع تھا کہ لوگوں میں جو فضیلت کے بارے میں بتایا کہ ابراہیم ہے اور اس کے بعد محمد ہے, لیکن اللہ نے وہاں پر بھی آپ کا نام نہیں لیا. فرمایا وهذا النبی, یہ نبی ہے. ایسا مقام اللہ نے عطا فرمایا. یہ کون ہے؟ مدنی تاجدار, آقائے نامدار, سید ابرار و اخیار, ہم غریبوں کے غم گسار, ساقی کوثر, شافی محشر, محبوب رب اکمر, انیس الغریبیین, رحمت للعالمین, جان عالمین, خاتم النبیین, طٰہٰ و یاسین, عمیق بے کسا, چارہ ساز درد مندہ, سرکار ای و آ, سیاح لامکاں, نازش ہر دو جہاں, کملی والے, تاجدار مدینہ, آقا نامدار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے, جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. اب پوری کائنات کے اندر اذان ہوتی ہے, اور اذان میں اگر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کر توحید کا اقرار کرتا ہے تو فوراً اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر رسالت کا اقرار کرتا ہے. اگر مؤذن اشہد ان لا الہ الا اللہ کہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ نہ کہے تو اذان نہیں ہوگی. مفتی عبدالواحد صاحب تشریف فرمائے, آپ ان سے فتویٰ لے سکتے ہیں, مسئلہ پوچھ سکتے ہیں کہ اذان نہیں ہوگی, اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑے گا. پوری کائنات کے اندر اللہ نے اذان کو پھیلایا اور پوری دنیا کے اندر اذان چلتی ہے, تو پوری کائنات کے اندر 24 گھنٹہ اگر اللہ کی توحید کا اقرار ہوتا ہے تو میرے نبی کی رسالت کا بھی اقرار ہوتا ہے. اس کے بعد اذان کے بعد تکبیر ہوتی ہے, تو تکبیر میں بہرحال ائمہ کے درمیان اختلاف ہے, ایک مرتبہ کہنا ہے یا 2 مرتبہ کہنا ہے, لیکن بہرحال کہنا سب کے یہاں ہے, کہنا سب کے یہاں ہے. اس وقت بھی اللہ کے نبی کا ذکر ہوتا ہے. تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کریں, چرچا کریں. اگر ہم اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے, نہیں سیکھیں گے, تو دوسرا کوئی نہیں سیکھے گا. ہمارے مسلمانوں کا ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ دوسرے دھرم کے, دوسرے مذہب کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ تمام لوگ, ان کے جو دھارمک لوگ ہیں, گرو ہیں, ان کے جو مذہبی آقا ہیں, ان کی تاریخ کو پڑھتے ہیں, ان کے اتہاس کو پڑھتے ہیں. لیکن ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم اپنے نبی کی سیرت کو نہیں پڑھتے ہیں. ہر مسلمان کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے نبی کی سیرت کو پڑھے. اور آج کے اس پروگرام سے میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم زیادہ سے زیادہ نبی کی سیرت کو پڑھیں. اور آج کے پروگرام سے تو یہ سیکھ کر کے جاؤ کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا. کیا نام تھا؟ بولو بھائی. اگر آپ سے کوئی سوال کرے کہ تمہارے نبی کا نام کیا ہے تو کیا جواب دیں گے؟ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بولنا, وہ تو درود ہے, وہ تو دعا ہے, وہ ایک الگ چیز ہے. نام جب بتائیں گے تو صرف محمد, پھر بعد میں آپ چاہے درود شریف پڑھو, کیا پڑھنا بھی چاہیے ہے نا, لیکن نام آپ کا محمد تھا. اور محمود پاشا فلکی مصری جو بہت بڑے عالم گزرے ہیں 150-200 سال پہلے, انہوں نے ایک بہت بڑی کانفرنس بلائی اور اس میں انہوں نے ذکر کیا. تو اس میں یہ بات ثابت ہوئی کہ 9 ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی اور 12 ربیع الاول کو آپ دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ پاک مجھے بھی اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.